الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، ان کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا اور آپ نے تختہ توڑ دیا، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت چاہی کہ میں بھول گیا. پھر آگے چلے. کشتی سے اترنے کے بعد تو ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اعتراض کیا کہ آپ نے بہت ہی برا کام کیا. پھر حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ کو اختیار ہے، آپ مجھے جدا کر دیں. پھر آگے چلے. ایک شہر میں پہنچے. بتلایا تھا کہ یہ شہر کے متعلق بعض مفسرین فرماتے کہ انطاکیہ شہر ہے. وہاں بستی والوں سے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے کھانا طلب کیا، مہمانی طلب کی. تو ان لوگوں نے
مہمانی کرنے سے انکار کیا۔ چلتے چلتے ایک دیوار نظر آئی جو بالکل گرنا چاہتی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا اور اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ ان بستی والوں نے ہمیں کھلایا نہیں، اگر آپ کو دیوار سیدھی ہی کرنی تھی تو کوئی اجرت معاوضہ لے لیتے، ہمارا بھی کام ہو جاتا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد سوال کروں تو آپ کو اختیار ہے۔ چنانچہ تیسرا سوال اور اعتراض کرتے ہی حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینی، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے، آپ میرے ساتھ اب نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں آپ کو ان امور کی تعویل اور تفصیل بتلاؤں گا جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلا امر، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اس آیت میں بتلایا گیا۔ پہلا امر کہ کشتی والوں نے ہمیں سوار کیا، لیکن میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کسی کی بھی نئی کشتی کو دیکھ لیتا تو اسے لوٹ لیتا تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا تھا۔ اب یہ کشتی چند مسکین اور غریب لوگوں کی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ 10 بھائی تھے، 5 بھائی تو اپاہج معذور تھے اور 5 بھائی وہ صحت مند تندرست تھے۔ وہ دریا کے اندر یہ کشتی چلاتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے اور اپنے 5 بھائیوں کو بھی پالتے تھے۔ تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ وہ بادشاہ یہ نئی کشتی دیکھ کر کے لوٹ لے گا تو ان غریبوں کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا، تختہ توڑ دیا تو عیبدار ہو گئی۔ تو ان کی اس کشتی کی جو ذریعہ معاش تھا حفاظت ہو گئی۔ قرآن پاک نے اما السفینۃ فکانت لمساکین کہا کہ بہرحال کشتی وہ چند مساکین کی تھی۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو۔ یہ کشتی کی قیمت تو ظاہر ہے نصاب سے بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن چونکہ ان کے گزر اوقات کے لیے یہی کشتی تھی، اس سے زیادہ اور کوئی مال ان کے پاس تھا نہیں، اس لیے ان کو مساکین کہا گیا۔ کہ دیکھو آپ کو یہ راز معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز سے مجھے واقف کر دیا تھا، اس بنا پر میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ اما السفینۃ، بہرحال کشتی کا معاملہ، فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا کے اندر کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو لوٹ لیتا تھا، خاص طور پر جو نئی ہوتی تھی، عمدہ ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے عیبدار کر دیا تاکہ ان کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ دوسرا معاملہ، آگے چلے تو ایک لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا۔ اب ایک لڑکے کو کیوں قتل کیا اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ یہ لڑکا ایسا تھا جس کے ماں باپ مومن تھے، نیک صالح تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا اگر بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، تو اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر کے اندر مبتلا کر دے گا۔ ماں باپ کو اس سے بڑی محبت تھی، محبت کے جذبات میں
ماں باپ گمراہ ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ماں باپ گمراہ نہ ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو تو قتل کر دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ایک ایسا بچہ ان کو عطا کریں گے جو دین کے اعتبار سے اس لڑکے سے بہت اچھا ہوگا، پاکیزہ طبیعت کا ہوگا، اور شفقت اور محبت کے اعتبار سے بھی ماں باپ کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ دیکھو یہ راز آپ کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے اعتراض کیا۔ ظاہر میں تو واقعتاً بہت بڑا گناہ تھا ایک معصوم کا قتل، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ کے حکم سے میں نے کام کیا، اور اس میں ان کے ماں باپ کی خیر خواہی تھی کہ ان کے ایمان کی حفاظت تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور بہرحال وہ لڑکا جس کو قتل کر دیا گیا اس کے ماں باپ نیک صالح تھے، مومن تھے، تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا ان دونوں ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا بڑا ہونے کے بعد۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس بچے سے بھی زیادہ بہتر پاکیزگی میں اور رحمت اور شفقت میں زیادہ قریب لڑکا عطا کرے۔ ان کے رب نے ارادہ کیا کہ ایسا لڑکا جو پاکیزگی یعنی دین میں بھی اس بچے سے بہتر ہوگا اور رحم اور ماں باپ کی خدمت اور حقوق کی ادائیگی میں اس بچے سے بہتر ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اچھا تو بہرحال یہ راز حضرت خضر علیہ السلام ہی کو معلوم تھا کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس طرح کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی بات تھی کہ بڑا نہیں ہوگا وہ، ہم اس کو بچپن ہی میں ختم کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت خضر نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر بچہ پاکیزگی میں رحم کے اعتبار سے عطا کرے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، جن کا یہ بچہ تھا ان کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور بعض روایتوں میں کہ 2 نبی پیدا ہوئے، اور پھر ایک پوری قوم کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی۔ تو دیکھیے وہ بچہ تو کفر تک پہنچا دینے والا تھا ماں باپ کو، اور یہ لڑکی ملی اللہ نے عطا فرمائی تو اس کے پیٹ سے نبی پیدا ہوئے، 1 یا 2 نبی پیدا ہوئے، اور ایک پوری امت کو ہدایت ملی۔ تو اللہ کی یہ مصلحت اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اور یہ مصلحت اللہ نے خضر علیہ السلام کو بتلائی۔ تیسرا معاملہ دیوار کا تھا، اور بہرحال دیوار یہ 2 یتیم بچوں کی تھی شہر کے اندر، اور اس دیوار کے اندر ان دونوں کا خزانہ چھپا کے رکھا گیا تھا، اور ان کا باپ صالح اور نیک تھا۔ تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بچے خود ہی اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ جائے اور خود اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ 2 بچوں کی دیوار تھی جو یتیم تھے، اور باپ نے دیوار کے اندر ان کے لیے خزانہ چھپا کر رکھا تھا، اور کسی آدمی کو ذمہ دار بھی بنایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ذمہ دار اس وقت وہاں موجود نہ ہو، اس لیے اس نے دیوار کی فکر نہ کی، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اگر یہ دیوار گر جائے گی تو لوگ ان کا خزانہ لوٹ لیں گے، یتیم ہے، کوئی ان کا نگران اس وقت موجود نہیں ہے، تو ان کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا باپ صالح تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے، ماں باپ کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ
نیک صالح دیندار شخص کی نیکی کا اثر اس کی اولاد در اولاد تک پہنچتا ہے اور اطراف میں 40 گھروں تک اس کی نیکی کا اثر پہنچتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں پورے شہر والوں کے لیے امن ہوں، امن کا ذریعہ ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا تو کفار دیلم کے کفار نے بغداد پر حملہ کیا، تو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں 2 غم ہیں، ایک تو شبلی کی وفات کا اور کفار نے بغداد پر حملہ کیا اس کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے صالحین کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے، اہل بستی کو بھی، اہل محلہ کو بھی پہنچتا ہے۔ اب یہ خزانہ جو تھا وہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو ہے کہ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھا گیا تھا اس دیوار کے اندر چھپا کر کے، اور ایک دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ ایک سونے کی تختی ہے جس پر 7 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر پر لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کو تقدیر پر یقین ہے پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، تقدیر پر یقین ہے پھر بھی پریشان رہتا ہے۔ تیسری سطر پر لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کو معلوم ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے پھر بھی وہ حد سے زیادہ مشقت اٹھاتا ہے۔ چوتھی سطر پر لکھا ہوا تھا تعجب ہے اس شخص پر جس کو یہ معلوم ہے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں حساب دینا ہے پھر بھی وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور 5ویں سطر پر لکھا ہوا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے ان انقلابات کو جانتا ہے، دنیا کے ان انقلابات کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بے فکر ہے، مطمئن ہے، اس کو کوئی فکر نہیں آخرت کی۔ اور ایک 6ٹھی سطر پر لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہے پھر بھی وہ خوش رہتا ہے۔ خوشی کس کو؟ جس کو ہمیشہ رہنا ہو، ہمیشہ تو کوئی رہنے والا ہے ہی نہیں۔ ان سطروں میں کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ 6 سطریں تھی، اور 7ویں سطر پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرحال یہ ایک خزانہ تھا جو ان یتیم بچوں کا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے۔ فرماتے رحمتم من ربک، یہ جو کچھ بھی حفاظت کا سامان ہوا یہ آپ کے رب کی رحمت کی طرف سے، آپ کے رب نے ان بچوں پر رحم کیا۔ وما فعلتہ امری، دیکھو یہاں حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اپنے دل سے اور اپنے اختیار سے نہیں کیا تینوں بھی کام۔ ذالک تعویل و معلوم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے ان کاموں کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اسی سے جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ وہ فرما رہے کہ یہ جو کام تھے، جیسا پہلا کام بھی خلاف شرع تھا، دوسرا کام بچے کو قتل کرنا خلاف شرع تھا۔ اس سے پہلے مجلس میں نے بتلایا تھا کہ بڑا سے بڑا ولی قطب ابدال کیوں نہ ہو، اگر اس کو کوئی الہام ہو، کوئی کشف ہو شریعت کے خلاف کام کرنے کا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کرنا۔ لیکن یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے اس صورت میں مال کا نقصان کیا، کشتی کو توڑ دیا، اور دوسری صورت میں جان کا نقصان کیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو نبی ہو اور وہی کے ذریعے سے اس کو بتلایا گیا ہو۔ اسی لیے حضرت خضر نے یہاں یہ الفاظ فرمائے، میرے اختیار سے میں نے نہیں کیا، وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی تھے۔ تو یہ 3 واقعات تھے، 3 واقعات کی تفصیل بتلائی گئی۔ اب ایک بحث رہ گئی، لوگوں کو بھی اس سلسلے میں کبھی دلچسپی ہوتی ہے کہ بھی حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے یا مر گئے۔ خضر علیہ السلام موجود ہے، حیات ہے۔ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام کے انگوٹھے کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ مصافحہ کرتے ہیں تو انگوٹھے کو دبا کر دیکھتے ہیں کہ خضر تو نہیں ہے یہ،
بہرحال یہ ایسی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے یا دنیا سے گزر چکے ہیں، اس سلسلے میں نہ قرآن پاک میں کوئی آیت ہے، نہیں نہ صحیح اور قوی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کی دونوں جماعتیں، بعض علماء بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے، حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے۔ ان حضرات کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص آیا جس کے داڑھی کے کچھ بال سفید تھے، کچھ بال کالے تھے، اور صحابہ کے مجمع کو چیرتے ہوئے وہ اندر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے قریب، اور صحابہ اکرام کو تسلی کے الفاظ کہے۔ وہ تسلی کے الفاظ تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ چلے گئے یا غائب ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ وہ اس وقت حیات تھے، ہو سکتا ابھی بھی حیات ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب جب دجال جائے گا تو اس وقت دنیا میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا وہ اس کے مقابلے کے لیے روکنے کے لیے آئے گا۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ روکنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حیات ہے۔ اور ایک کتاب ہے ابن ابی دنیا کی الحواتف، جس میں اسی قسم کی باتیں ذکر کی ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے ان کو ہر نماز کے بعد کچھ دعا بھی پڑھنے کے لیے بتلائی۔ وہ دعا بھی معارف القرآن کے اندر موجود ہے، اہل علم ہے، دیکھ سکتے ہیں اس دعا کو۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے وہی دعا بتلائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے اولیاء کرام کے واقعات ہیں جن کا بیان یہ ہے کہ ہماری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان وجوہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ حیات ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ بھی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی کے اندر ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ آج کی رات کو خیال رکھو۔ آج کون سی رات ہے؟ یعنی تاریخ کو۔ آج کی رات سے 100 سال کے بعد اس وقت جو لوگ بھی زندہ ہے روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج کی رات یاد رکھو، آج کی رات سے 100 سال کے بعد اس روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر اس وقت باقی بھی ہوں گے تو 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے ہوں۔ لیکن امام قرطبی جو بڑے مشہور مفسر ہے، انہوں نے کہا کہ اس روایت سے استدلال درست نہیں، کیونکہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین سے مراد پوری دنیا نہیں ہے بلکہ عرب کی سرزمین ہے، کہ اس وقت عرب کی سرزمین پر جو بھی لوگ ہوں گے وہ اس دنیا 100 سال کے بعد باقی نہیں رہیں گے۔ بعض حضرات نے یہ بھی دلیل پیش کی حضرت خضر کی وفات کی کہ بھی اگر وہ زندہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی خدمات میں لگے رہتے، لیکن کسی بھی روایت سے نہ یہ ثابت ہے کہ حضرت خضر نے حضور سے ملاقات کی یا کوئی دینی کام میں آپ کا تعاون کیا۔ اس کا بھی جواب علماء نے دیا کہ بھی حضرت خضر کی دنیا ہی الگ ہے، وہ مخلوق کی خدمت پر معمور ہے، شریعت کے احکام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حاضر تو نہیں ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام پر پھر وہ عمل کرنے لگے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں اتریں گے قیامت سے پہلے پہلے تو شریعت محمدیہ پر ہی عمل کریں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے یا حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے، اور یہ کوئی ایسا واقعہ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے بھی نہیں کہ جس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ وہ حیات ہے، اور قبر میں پوچھا جائے گا کہ بھی تم نے خضر کو زندہ مانا تھا یا مردہ. تو یہ ایسا کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، یہ بحث تھی اس لیے اس کو ذکر کر دیا. ویسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات کے اندر یہ فرمایا کہ مجھے حالت کشف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے خود پوچھا کہ آپ حیات ہیں یا وفات پا چکے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اور الیاس علیہ السلام ہم دونوں وفات پا چکے ہیں، ہماری دونوں کی وفات ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت دی کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے، مدد کرنے کی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ہم زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات بزرگوں کے ساتھ پیش بھی آئے کہ کوئی مصیبت میں پھنس گئے، حالات میں پھنس گئے، کسی نے مدد کی، پتہ چلا کہ بھی وہ خضر علیہ السلام تھے. بہرحال یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف کا واقعہ ہے. تو یہ تفصیل تھی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات کی. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر یاد آیا تو ہمارے شیخ اول حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے. بھائی خالد منیار صاحب دامت برکات، ان کے گھر پر مجلس تھی حضرت کی. تو ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ حضرت بڑے حاضر جواب تھے، اور جواب بھی ظریفانہ یعنی مزاحانہ ہوا کرتا تھا. تو فوراً جواب دیا حضرت نے، ہاں ہوئی ہے. تو سارے لوگ چوکنا ہو گئے، اہل مجلس کے بھی کوئی واقعہ سنائیں گے حضرت آپ کی ملاقات ہوئی خضر سے؟ کہا ہاں ہوئی ہے. پھر فرمایا تھوڑے سے سکتے کے بعد کہ دیوبند میں مولانا انظر شاہ کے لڑکے خضر سے ملاقات ہوئی. تو بہرحال حضرت کے بھی لطائف عجیب و غریب ہے. حضرت کے جو ملفوظات چھپے ہیں اس میں مستقل ایک باب حضرت کے لطائف اور ظرائف کا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو عرض کی گئی. آگے پھر اب سکندر ذوالقرنین کا واقعہ انشاءاللہ وہ آگے بتلایا جائے.